الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں دین کے کسی کام میں لگنا یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے خود بخود نہیں ہوتا یہ تو ایک اللہ کی توفیق ہے اللہ کی نظر عنایت ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کی توفیق شامل ہوتی ہے اللہ پاک اسے دین کے کام میں لگاتے ہیں سعادت خوش نصیبی علماء نے لکھا ہے کہ سعادت کہتے ہیں کسی خیر کے کام میں چلنے کے لیے اللہ کی مدد کا ساتھ ہو جانا کہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی خیر کے کام میں چل نہیں سکتا اللہ کی مدد کا کسی خیر کے کام میں لگنے اور چلنے کے لیے اللہ کی مدد کا ساتھ ہو جانا اس کا نام سعادت ہے اور وہ شخص سعادت مند ہے خوش نصیب یہ سلیکشن ہے سلیکشن الیکشن نہیں کہ سب مل کے کھڑا کر دو صاحب اس کو امیر بنا دو حیدرآباد کا ہم سب ساتھ ہیں سیمپل بنا دو تو یہ الیکشن نہیں ہے یہاں کیا ہے بولو کس کی طرف سے اللہ اپنے بندوں کو چنتا ہے اللہ اپنے بندوں کو چنتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ نے روحوں کو پیدا کیا تمام روحیں عالم ارواح میں ایک وقت پر پیدا کی گئی پھر اپنے اپنے وقت پر دنیا میں آتی ہیں جب اللہ نے روحوں کو پیدا کیا تو اللہ پاک نے ان روحوں پر نگاہ ڈالی اور سب سے اچھی روحیں بہترین روحیں جو تھیں ان کو چن کر اللہ نے نبی بنایا تمام انسانوں کی روحوں پر نظر ڈال کر اللہ نے ان میں سے انتخاب کیا اور جو اللہ کو جو سب سے اچھی روحیں پسند آئی اللہ نے ان کو نبی بنایا پھر اللہ نے دوبارہ باقی پر نظر ڈالی پہلا سلیکشن انبیاء پھر دوبارہ اللہ نے نظر ڈالی اور پھر جو ان میں سے بہترین تھے ان کو اللہ نے صحابی بنایا حضور کے صحابی یہ دوسرا سلیکشن اور تیسرا سلیکشن قیامت تک کے دین کے کام کرنے والے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک انتخاب ہے تو ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے
کہ اللہ ہم کہاں کس قابل تھے کہ دین کے کام کے لیے چنے جاتے. یہ تو تیری توفیق ہے, تیری عنایت ہے, تیری مہربانی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی کے اندر 2 حرکتیں ہوتی ہیں. پش, دھکیلنا, پہلے زمانے میں امبیسڈر, فیٹ, یہ 2 ہی کاریں ہوتی تھی. صبح کو اٹھو تو اسٹارٹ نہیں ہوتی تھی. نوجوانوں نے دیکھا نہیں ہے, بوڑھے لوگوں کو بھولو تو چابی دو تو کوئی خلاص. تو پھر کیا کرتے اسے دھکا مارو, بھائی سب اترو نیچے, پھر دھکا مارو. تو حدیث میں آتا ہے اس کو کہتے ہیں حرکت. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی کو 2 چیزیں ڈھکیلتی ہیں. ایک فرشتہ ڈھکیلتا ہے, دوسرا شیطان ڈھکیلتا ہے. فرشتہ ڈھکیلتا ہے خیر کی طرف, شیطان ڈھکیلتا ہے شر کی طرف. اگر آدمی کے دل میں کوئی خیر کا ارادہ آئے, کسی بھلے کام کا دل میں ارادہ آئے, خیال آئے, وہ خود بخود نہیں آیا ہے, وہ خوش ہو جائے, شکر کرے اللہ کا کہ اللہ نے اس کے پیچھے فرشتہ لگایا ہے جو اسے خیر کی طرف ڈھکیل رہا ہے, بھلائی کی طرف ڈھکیل رہا ہے. اور اگر برا خیال آئے, آتے ہیں ہاں, خیالات پر پکڑ نہیں ہے. ارادے گناہ نہیں ہے, ارادے گناہ نہیں ہے. کرے گا تو گناہ ہوگا. ہاں, حرم شریف میں ارادہ گناہ بھی گناہ ہے کیونکہ وہ جگہ اتنی بڑی ہے. تو خیالات آتے ہیں آدمی کے اندر, خیر کے بھی, شر کے بھی, خیر کے بھی. تو اگر برا خیال آئے تو لاہور پڑے یہ خبیث کیوں میرے پیچھے لگا, اور اللہ سے مدد مانگے. تو بھائیوں, ہم جو تبلیغ میں چل رہے ہیں, ہم نہیں چل رہے ہیں, ہمیں اللہ چلا رہا ہے. ہم جو آئے ہیں یہاں شاہین نگر کی جامع مسجد کو ہم نہیں آئے ہیں, ہمیں فرشتہ ڈھکیل کر لایا ہے. ہماری اسکوٹر کو فرشتہ دھکا مار کے ہمیں لایا. چل, کہیں اور بھی لے جا سکتا تھا, یہ اتوار کی چھٹی کا دن کہیں اور بھی گزر سکتا تھا. اللہ نے ہمارے پیچھے فرشتہ لگایا جو ہمیں ڈھکیل کے لا کے شاہین نگر میں چھوڑ کے بیٹھا ہے, گیا نہیں. تو دین کا کام یہ اللہ کی ایک بڑی مہربانی ہے. جس کو اللہ کسی دین کے کام میں لگائے, توفیق دے, تو اسے چاہیے تو اللہ کا شکر کرے. کیا اللہ میں کہاں قابل تھا, تو کیوں نے لگایا, تو چلا رہا ہے. شکر گزاری اللہ کو بہت پسند ہے, بہت محبوب ہے اللہ کو. شکر گزار بندے اللہ کو بہت پسند ہے. تمام نبیوں کی صفت ہے شکر گزاری. تمام انبیاء اللہ کے شکر گزار بندے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت شکر کی عبادت تھی. آپ آدھی رات کھڑے ہوتے تھے عبادت پہ. حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین نے پوچھا, اے اللہ کے رسول, اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے, آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اے عائشہ, جب اللہ نے میرے اوپر اتنی مہربانی کی تو کیا میں اس کا شکر گزار نہ بنوں؟ شکر کی بات. تو میرے بھائیوں, اللہ نے ہمیں لگایا, ہمیں اللہ چلا رہا ہے. ماشاء اللہ شہر کا بھی مجموعہ ہے, شہر کا بھی مجموعہ ہے. آگے پیچھے کے دونوں گراؤنڈ بھر گئے ہیں. ادھر کاریں بھر گئی ہیں, ادھر موٹر سائیکلیں بھر گئی ہیں. تو شہر کا بھی مجموعہ ہے, ضلع کا بھی مجموعہ, سارے ضلع کے ذمہ دار آئے ہوئے ہیں. تو یہ
ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس کام میں لگایا اور اللہ چلا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں تبلیغ والے، ایک آدمی 3 دن جا کر آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ بھی تبلیغ میں جم گیا. ارے دنیا میں 3 دن لگا کے ڈاکٹر نہیں بنتا، انجینئر نہیں بنتا، ارے ٹیلر نہیں بنتا، حجام نہیں بنتا. 3 دن حجام کی دکان پر بیٹھ کر 4تھے دن دکان کھولو کوئی نہیں آئے گا. مال نکالتا ہے کہ کھال نکالتا ہے. تو 3 دن لگا کے ڈاکٹر نہیں بنتا، انجینئر نہیں بنتا، ٹیلر نہیں بنتا. اور یہاں لوگ 3 دن لگاتے ہیں، لوگ بولتے تبلیغ والے بھائی انہوں بھی تبلیغ والے. ہمارے حضرت کی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خوش ہو جاؤ، اللہ کا شکر کرو کہ جس اللہ نے دنیا میں لوگوں کی زبانوں پر یہ کہلوایا یہ تبلیغ والے ہیں، کل قیامت میں اللہ یہ کہہ دے کہ جاؤ میرے بندے تم کو تبلیغ والے کہتے تھے، جاؤ تبلیغ والوں سے کہو. ہمارا کام بن گیا، ہمارا کام بن گیا. کل قیامت میں اللہ یہ کہتے کہ میرے بندے تم کو تبلیغ والا کہتے تھے، جاؤ تبلیغ والوں سے کہو. ہمارا کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی. اسلام بہت کمزور تھا، مسلمان بڑی کمزوری کی حالت میں تھے. کعبۃ اللہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. کعبے میں اگر کوئی نماز پڑھتا تو پیٹا جاتا. حضور کے دادا کی مسجد، اس پہ حضور نماز نہیں پڑھ سکتے لوگ. تو حضور کہہ سکتے تھے کہ تمہارے باپ کی مسجد ہے، یہ تو میرے دادا نے بنائی ہے. کعبۃ اللہ کی تعمیر کس نے کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضور کے دادا نے. تو حضور کے دادا کی مسجد حضور نماز نہیں پڑھ سکتے. تو حضور کہہ سکتے تھے یہ تمہارے باپ نے بنائی، یہ تو میرے دادا کی مسجد ہے، مجھے کیسے روکتے ہو؟ لیکن آپ سب برداشت کرتے رہے، جھیلتے رہے، برداشت کرتے رہے. جھیلنا یہ دائی کی سب سے بڑی صفت ہے، جھیلنا. برداشت کرنا دائی کی صفت ہے. انہو حلیم اواب. عارف کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حلیم تھے، علم. تو مسلمان بہت کمزور حال میں تھے. 4 آدمی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے تھے. 144 4 مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے تو بٹکے والے پیٹتے. تم کو اتنی ہمت ہو گئی؟ تو حضور نے دعا مانگی، عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہو. حضور کی دعا کے الفاظ دیکھو کہ عمر بن خطاب، عمر بن ہشام، ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہو اس کو ہدایت دے کر اس کے ذریعے مسلمانوں کو قوت دے. یہ 2 مکے کے بہادر تھے، عمر بن خطاب، عمر بن ہشام. عمر بن ہشام وہ اپنی جہالت سے ابو جہل ہو گیا. تو حضور نے دعا مانگی ان دونوں میں سے جس کو جو تجھے پسند ہو، اللہ اس کے ذریعے اسلام کو قوت دے. تو حضور کی دعا کس کے حق میں قبول ہوئی؟ حضرت عمر بن خطاب. صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر ایمان لائے تو ہمیں ہمت ہوئی کعبے میں جا کر نماز پڑھنے. اب ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، عمر ہمارے ساتھ ہے. تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں ہمت ہوئی کعبے میں جا کر نماز پڑھنے. سب نے ہجرت کی، مدینے کی ہجرت. جب مدینے کی ہجرت کا وقت آیا تو سب نے چھپ چھپ کر رات کے اندھیروں میں ہجرت کی. اور جب حضرت عمر کی ہجرت کا وقت آیا تو انہوں نے کعبے میں آ کر طواف کیا اور
اعلان کیا کہ میں مدینے جا رہا ہوں. سب نے تو چھپکے کی میں مدینے جا رہا ہوں, کسی کی ہمت ہو تو مکے کے باہر آ کر میرا مقابلہ کرے. کوئی نہیں آیا, کسی کی ہمت نہیں. پھر اللہ نے ان سے کتنا کام لیا. یہ حضور کی دعا تھی کہ جو تجھے پسند ہو اس کے ذریعے اسلام کو قوت دے. تو یہ اللہ کی پسند ہے, اور یہ پسند کا سلسلہ ختم نہیں ہو گیا. یہ ختم ہو گیا, بھائی ختم ہو گیا. کب تک جائے گی؟ قیامت تک جائے گی. ہمارے حیدرآباد کے امیر صاحب نعیم اللہ خان صاحب وہ ایک قصہ سناتے تھے. کرنل صاحب کا قصہ. کون کرنل صاحب؟ ارے بھول گئے تمہیں؟ ارے اپنے بڑوں کو یاد رکھو. وہ وہی ذریعہ ہے ہم سب کے لگنے کا. اپنے بڑوں کے احسانات کو ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا تو یاد رکھو. تو کرنل صاحب مشورہ ہوا کہ ہمارے محلے میں کرنل صاحب رہتے ہیں, بھائی ان سے ملنا چاہیے. مسجد کی جماعت مشورہ کرتی ہے نا, روزانہ بیٹھ کے مشورہ کرتی ہے نا, آج کس سے ملنا. یہ روزانہ کا مشورہ, روزانہ کی فکر. جو ابھی ہمارے بھائی بتا رہے تھے کہ بھائی روزانہ کی فکر یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس فکر سے جو خیر وجود میں آتا ہے اس خیر میں وہ سب شامل ہوتے ہیں جو اس فکر میں شریک ہوتے ہیں. جو خیر وجود میں آتا ہے اس کا سب کا حصہ ہوتا ہے جو اس مشورے میں شامل ہوتے ہیں. مشورہ خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہوتا ہے. تو مشورہ ہوا آج کس سے ملنا, تو طے وقت آج کرنل صاحب سے ملنا. کون ملے کون جائے گا. ہمارے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمت کیا فرماتے تھے کہ جس سے ملنے جاؤ تو ایک آدمی کم سے کم تمہارے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو دیکھ کر اس کا چہرہ کھل جائے. سب ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ پیشانی پر جھولی پڑ جائے, یہ کون ہے کیوں آئے. کم سے کم ایک آدمی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جھلیاں کھل جائیں. ارے ارے آئیے آئیے. مولانا سعید احمد خان صاحب ان کے ساتھ جب ہم گشتوں میں ملاقاتوں میں جاتے تو لوگ حضرت اندر آئیے. ملاقاتوں میں جو روزانہ کی ملاقاتیں ہیں تو حضرت لوگ کہتے ہیں حضرت اندر آئیے. تو کبھی حضرت نے انکار نہیں کیا مولانا سعید خان صاحب. اور جا کر بیٹھنے کے بعد اگر کوئی پیشکش کرتا کہ حضرت چائے پی لیجیے تو کبھی یہ نہیں کہتے کہ 3 جگہ پی کے آیا ہوں. ہم کہتے ہیں حضرت پیٹ خراب ہو رہا ہے, ابھی تو 3 جگہ پی کے آئیے, 4تھی جگہ پینا. کہتے تھے بیٹا چائے مقصود نہیں ہے, جتنی دیر میں چائے بنے گی اتنی دیر ہمیں اس سے بات کرنے کا موقع ملے گا. چائے سے تو میں بھی تک آیا ہوں, لیکن جتنی دیر چائے وہ چائے بنائے گا لائے گا اتنی دیر اس سے بات کرنے کا ہمیں موقع ملے گا. ایک بہانہ ہے بھائی سے بات کرنے کا. سب بڑے بڑے تھے, بڑے دل بڑے تھے. تو مشورہ ہوا کون جائے, تو جماعت پہ وہ کرنل صاحب سے ملنے گھر گئی. تو وہاں سیکرٹری کھڑا ہوتا تھا اسکول رائفل لے کے گیٹ پر, اور اس کے پرمیشن کے بغیر اندر جا نہیں سکتے. تو انہوں نے اس سے درخواست کی کہ بھائی ذرا صاحب سے ملاقات کرا دو, ہماری صاحب سے ملاقات کرا دو. تو اسے دیکھ کر رحم آیا. اچھے بھلے لوگ معلوم ہوتے ہیں, امام صاحب مولوی صاحب, ہر بندے والا امام موضوع لگتا ہے نا.
तो उसे बहुत रहना है। उसने कहा अच्छा मैं साहब से परमिशन लेके आता हूँ। तो अंदर गया, उसने जाके कहा कि बल्ला के मौली साहब, बल्ला के मौली साहब आपसे मिलने आए हैं। तो कहना साहब सोचने लगे कि बल्ला के आप है तो कहीं को आए रहेंगे, क्यों आए होंगे भाई? अरे जरा सोचो ना, क्या ख्याल होता है आदमी का? चंदा मांग गए होंगे मस्जिद का, मदरसे का, यतीम खाने का। आमतौर पर ख्याल यही जाता है एक नए आदमी का। तो कदम साहब ने सोचा कि एक दो आए होते तो कुछ दे के मैं रवाना कर देता, बल्ला के आएंगे तो कितनी बड़ी भीड़ होती। कितना बड़ा सवाल करते। तो इनसे बचना, क्या तरीका बचने का? बचने का आसान तरीका यह है कि उनसे कह दो कि सांप घर में नहीं है। ये आसान तरीका है। तो सेंट्री बाहर आया और उसने आकर इनसे कहा कि सांप बोल रहे, सांप घर में नहीं है। कौन बोल रहे? सांप बोल रहे। क्या बोल? सांप घर में। तो सारा भाड़ा फोड़ दिया। वो कहना साहब ने भी अंदर सुन लिया मेरा सेक्रेटरी क्या बोल रहा है। तो उनको बड़ी शर्म आई, शरीफ आदमी को शर्म आई। तो उनको शर्म आई, वो बाहर निकल आए और उस सेक्रेटरी को डांटा, तुझे ऐसा बोला कह रहे नहीं। वो बेचारे क्या करता है, बोलता है कि हमारा साहब ऐसा बोले फिर तो उसकी छुट्टी हो जाएगी नौकरी। बस वो दिन था कि कहना साहब को तकलीफ में लग गई। वो लगना नहीं चाहते थे, लेकिन अल्लाह उनको लगाना चाहता था। तो अल्लाह लगाना चाहता। फिर वो दिन था कि वो लगे और बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। यहां तक बढ़ते चले गए कि सबसे पहली जमात हिंदुस्तान से इंग्लैंड गई, यूरोप के रास्ते से काम करते हुए यूरोप के मुल्कों में आखिर मंजिल इंग्लैंड की सबसे पहली जमात थी हिंदुस्तान की। उस जमात के अमीर थे कर्नल साहब। उस जमात के अमीर थे कर्नल साहब। कितने मुल्कों में काम उठा वो तो बताते थे कि लंदन से लेकर स्कॉटलैंड तक, स्कॉटलैंड शुमाल के किनारे है और लंदन जनूब के किनारे है। तो यहां से लेकर वहां तक 5 मस्जिदें थी पूरे मुल्क में, 5 मस्जिद। और अब अल्लाह का शुक्र है 1000 के करीब है। तो कितनी बड़ी खैर अल्लाह ने हमसे दी। लेकिन वो खुद नहीं लगना चाहते थे, अल्लाह उनको। तो अब कर्नल साहब कोई उन जैसा हैदराबाद में नहीं है, सब मर गए। अरे भाई सब मर गए, एक ही कर्नल साहब थे वो मर गए। अरे गली गली में कर्नल है। हमारे बुजुर्ग थे, जरा मजा ही जाते। तो वो एक मरतबा गए सिलोन इज्तिमा में, तो वहां उन्होंने लोगों से कहा भाई सुना है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम तुम्हारे ही गांव में उतरे थे, तुम्हारे वतन में सिलोन में। तो सही है ये? बोला हाँ हजरत, यहाँ एक पहाड़ है, उस पर उनके कदमों के निशान है। पीक ऑफ एडम्स कहते हैं उसे, लोग उसकी ज़ियारत करने जाते हैं। तो खाली साहब ने पूछा कि उनकी औलाद में कोई जिंदा है? वो एकदम से बोले इतना जमाना कौन जिंदा है, इतना जमाना कौन जिंदा है।
پتہ نہیں کیسے کیسے ہیرے ہیں، محنت ہو تو وہ ہیرے نکلتے ہیں، محنت ہو تو وہ ہیرے باہر آتے ہیں. اسی محنت کا نام ہے روزانہ کی محنت، گھر گھر کی محنت. گھر گھر جاؤ، گھر گھر جاؤ، فقیر کی طرح اپنا پیالہ پھیلاؤ. پھر اللہ دیکھو کیسے کیسے ہیرے اندر سے نکالتا ہے. کیسی کیسی صلاحیتوں والے نوجوان. حیدرآباد میں ایک زمانے میں، ہمارے لڑکپن کے زمانے میں، حیدرآباد کا اسٹوڈنٹس کا کام مثالی تھا. ہم طلبا کی جماعتیں بنا کر حیدرآباد آتے تھے، دیکھو وہاں چل کے دیکھو طلبا میں کیسے کام ہوتا ہے، کیسے کیسے لوگ جماعتوں میں لگے ہوئے. حیدرآباد کا کام مثالی کا. 1962 میں چیلے کی جماعت لے کر یہاں آیا، سب اسٹوڈنٹ سے میرے ساتھ، سب ان کو یہ دکھانے کے لیے ہم لے کر آئے کہ دیکھو حیدرآباد میں کیسے اسٹوڈنٹس دین کا کام کرتے ہیں. لیکن نظر لگ گئی حیدرآباد کو نظر لگ گئی. اب اللہ کا شکر ہے بہت سے نوجوان نظر آ رہے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے کہ نوجوان اب نظر آ رہے ہیں. حیدرآباد کے نوجوان، انہوں نے امریکہ میں کام اٹھایا. سب سے پہلے امریکہ میں کام اٹھانے والے کرنل صاحب، اللہ نے ان سے انگلینڈ میں کام لیا، پھر وہ امریکہ گئے. امریکہ میں اللہ نے ان کے ہاتھوں کیسے کیسے نوجوانوں کو لگایا، کیسے کیسے نوجوانوں کو اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا لگنے کا. عرب نوجوان بڑے گھرانوں کے، امریکہ میں پڑھنے جانے والا کوئی فقیر ہوتا ہے؟ بڑے مالدار گھرانوں کے لوگ جاتے ہیں وہاں، اور کوئی بی اے بی ایس سی بی کام پڑھنے نہیں جاتے، وہ تو ماسٹرز کرنے جاتے ہیں. حیدرآباد یورپ جانے والے، امریکہ جانے والے سب ماسٹرز کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو ایسے نوجوان. مجھے قصہ یاد آیا، رمضان کا مہینہ تھا، ہمارے عرب دوستوں نے ہماری دعوت کی تھی کہ افطار ہمارے یہاں کرنا، اور مغرب پڑھ کے افطاری کے کھانے کے لیے ان کے پاس خون کے موجود پاتا. تو وہ روضے اقدس کے پیچھے ان کا ہوٹل تھا، اور وہاں سے ہم بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، اور سامنے حضور کا روزہ نظر آ رہا تھا. تو بات چل گئی کرنل صاحب کی. کرنل صاحب کی جب بات چھڑی تو وہ عرب نوجوان، ایک مکے کے تھے، ایک مدینے کے تھے، ایک شہید ہو گئے ابھی کورونا میں. ہمارے ساتھ انڈونیشیا چلے تھے، ہم سب ساتھ تھے انڈونیشیا میں. تو وہاں اجتماع ذرا جلدی ختم کر دیا ہم لوگوں نے. حکومت کی طرف سے مطالبہ تھا کہ اب کرونا کا بہت وہ ہو رہا ہے، اجتماع جلدی ختم کر دو. تو ہم نے 2 دن کے بعد، 5 دن کا پروگرام تھا، ہم نے دوسرے ہی دن دعا کر کے اجتماع ختم کر دیا. پھر ہم جکارتا آئے، جکارتا سے سنگاپور آئے، سنگاپور سے دہلی آئے، اور دہلی نہیں ممبئی. تو ممبئی ہمارا آخری جہاز تھا، پھر کوئی جہاز آیا نہیں، سب فلائٹیں وہ لاک ڈاؤن ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ یہ تمہارا رات کو آخری جہاز اتر رہا ہے، اور اس کے بعد کوئی جہاز آئے گا. تو وہ تھے سعودیہ کی فلائٹ پہلے بند ہو گئی تھی، وہ مجبوراً وہاں رہنا پڑا ان کو جکارتا میں. اور عرب کے نوجوان نازک طبیعت کے، تو ان کو کورونا نے گھیر لیا، اور وہ وہی شہید ہو کے وہی دفن ہو گئے. تو یہ ان کا قصہ ہے. تو ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں ہوٹل میں،
कर्नल साहब का जिक्र चला, तो उन्होंने कर्नल साहब की जो तारीफ की, कहने लगे he is our master, he is our tutor, he brought us in tabligh, he is our guide. फिर उन्होंने किस्सा सुनाया कि हम नौजवानों को कर्नल साहब ने तबलीग में लगाया। एक दिन हम तबलीग कर्नल साहब के साथ गश्त में थे, वो मेरा ही शहर था, कर्नल साहब आए हुए थे, उनको लेकर गश्त कर रहे थे। तो मैंने एक बड़े बदनाम कैसीनो के पास से हम गुजरे। मैंने कर्नल साहब को बताया, कर्नल साहब इस शहर का सबसे बदनाम कैसीनो है, चलाने वाला अरब है, फलस्तीनी अहमद इसका नाम है, और अक्सर अरब नौजवान यहाँ आते हैं और रातें कैसी गुजरती हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो कर्नल साहब कहने लगे चल उनको जाके दावत देंगे। तो मैंने कहा कर्नल साहब आपकी तो ग्रे बियर्ड है, आपकी तो दाढ़ी सफेद हो चुकी है, मेरी काली दाढ़ी है, कहीं ऐसा ना हो कि लेने गए दे के आके। तो कहने लगे, एक झपटा मारा मेरे हाथ पर कर्नल साहब ने, कहा चल हमारे साथ अल्लाह है, तो घबराता है, हमारे साथ अल्लाह है। फिर वो सीधे अंदर घुसे उस कैसीनो में, लड़के लड़कियां, नीम बराना, शराब, नाच सब चल रहा है, डिम लाइट्स। तो अंदर गए तो सब आंखें फाड़ फाड़ के हमें देखने लगे। उनको ऐसा लगा कि मलकुल मौत आया है, अब रूह लेके जाएगा। तो कर्नल साहब गरजे, all girls to the back and all boys come forward. सब लड़के सामने आओ, लड़कियां सब पीछे जाओ। पूरा जल्दी जल्दी वो जो कपड़े उनके निकाल के उन्होंने वो डांस किया, वो कपड़े उठा उठा के ओढ़नियां लड़कियों ने ओढ़ दी, ये बिल्कुल बता गया है। और लड़कों को कहा बॉयज कम फॉरवर्ड। फिर जो बयान शुरू किया कर्नल साहब ने, जन्नत बयान की, जहन्नम बयान की, मौत बयान की, खबर बयान की, सब के सब रोने लगे, आंखों में आंसू जाके। फिर उनको बुलाया कि शाम को मस्जिद में बयान होगा, हाँ आई विल काउंट यू देयर, नो वन शुड बी एब्सेंट। करना ले। तो सब लड़के मस्जिद में आए और लड़कियों को जो है वो जहाँ औरतों का इज्तिमा हो रहा था वहां बुलाया और फिर उसकी तशकीरें की और लड़कों को तीनों की जमात में लेके चले। फिर वो ये सारी कारगुजारी वो अरब जो शहीद हुए वहाँ जकार्ता में, वहाँ खबर बनी है, उन्होंने सुनाई ये सारी। तो फिर उन्होंने बताया कि कुछ दिनों के बाद वो कैसीनो ऐसा, वो सब लड़के जमात पे लगे, दिल्ली जाने लगे, मस्जिद में आने लगे, वहां जाना छोड़ दिया और कुछ दिनों के बाद वो कैसीनो बंद हो गया। तो नौजवान कहने लगा कि हम ये थे कर्नल साहब, शेर थे शेर। तो वो खुद लगना नहीं चाह रहे थे, उनको अल्लाह और कौन जाके उठा के उनको निकाल के लाया, कौन जाके निकाल के लाया भाई, ये रोजाना की मस्जिद की जमात, ये है मस्जिद की बात, मामूली काम नहीं है।
تو میرے بھائی اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کی عنایت ہے، اس کی مہربانی ہے، اللہ نے ہمیں اس کام میں لگایا ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں شکر کرو، میرا شکر کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتی، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ کوئی نعمت ملے اور ملنے کے بعد وہ چھین جائے، کوئی نعمت دے اور دینے کے بعد ہماری ناقدری کی وجہ سے تو اسے واپس لے لے، تو میں نعمت کے زوال سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتی۔ تو میرے بھائیوں، میں رات کو بھی عرض کر رہا تھا کہ کچھ حالات ایسے آئے، پوری دنیا پر آئے، کچھ ایسے حالات آئے کہ مسجدیں بند ہو گئی، مسجدوں میں نماز بند ہو گئی، اذانیں بند ہو گئی، یہاں تک کہ رمضان ایسا گزرا کہ مسجدیں بند رہی۔ ہماری 75 سالہ زندگی ہے، نہ کبھی دیکھا نہ کبھی سنا، کہیں وقتی واقعات کہیں ہوتے ہیں، ورنہ یہ عام طور پر سب مسجدیں بند، تراویح نہیں، نمازیں نہیں مسجدوں میں، عید کی نماز نہیں۔ کبھی حیدرآباد میں دیکھا تھا؟ کہیں نہیں دنیا میں ایسا دیکھا، کہیں نہیں سنا۔ اور جب مسجدیں ہی بنے تو تمیز کا کم کیا کریں گے؟ کوئی بس اپنے گھروں میں تعلیم کرو، ذکر کرو، دیوالے مانگو، استغفار پڑھو۔ لیکن اللہ کا کرم کہ وہ دور گزر گیا، وہ دور گزر گیا، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اور خصوصاً ہمارے صوبوں میں، کرناٹک میں، آندھرا میں، یہ کیا تلنگانہ، یہ کوئی آندھرا تلنگانہ، یہاں لگ رہا ہے کہ جلدی لاک ڈاؤن کھل گیا، جلدی مسجدیں کھل گئی۔ ہمارے سامنے سارے ملک کے حالات ہیں، دنیا کے حالات ہیں۔ آج بھی مہاراشٹر میں کھلا ہوا نہیں ہے، پابندیاں ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے، کہو الحمدللہ۔ ہمارے صوبوں میں خود آج بھی کیرلا میں پابندیاں ہیں، تمل ناڈو میں پابندیاں ہیں، اور مہاراشٹر میں پابندیاں ہیں۔ یہ میں کل پوچھ رہا تھا، ارے بھائی پورے ضلع کو جمع کر رہے ہو، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ پہلے نہیں، اللہ کا شکر ہے، چل رہا ہے۔ تو اللہ کا کرم ہے بھائی، اس پر اللہ کا ہمیں شکر کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے۔ اور جب سب کھلا، مسجدیں کھلی، نمازیں کھلی، اذانیں کھلی، اللہ ہوا، تو جب اللہ ہوا تو ہر ایک اپنے اپنے دھندے پہ جا رہا ہے، ہر ایک اپنے اپنے دھندے پہ جا رہا ہے، دکاندار دکان پہ جا رہا ہے، آفیسر آفس کو جا رہا ہے، لیبر کے کام پر جا رہا ہے، دکان والا جا کے دکان کھول رہا ہے کہ بھائی دھندا چالو کرو، بھائی دھندا چالو کرو، بہت دنوں سے بیٹھے دھندا چالو کرو۔ بھائی ہمارا بھی ایک دھندا ہے، ہمارا بھی ہے کون سا دھندا؟ کا دھندا، گشتیں کرنا، تعلیم کرنا، جماعتیں تشکیل کرنا، لے کر پھرنا، ساری دنیا اپنے دھندوں کی فکر کر رہی ہے۔ تبلیغ والوں کو اپنے دھندے کی فکر نہیں ہے؟ ارے ساری دنیا اپنے دھندوں کا فکر کر رہی ہے، تبلیغ والوں کو اپنے دھندے کا فکر نہیں ہے؟ کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو جب اللہ پوچھے گا کہ میں نے تم کو دھندا دیا تھا، اس کا کیوں نہیں فکر کیا؟ ہم نہیں کہتے تم قانون کے خلاف جاؤ، قانون کے دائرے توڑو، نہیں کہتے ہم کہتے ہیں قانون کی پابندی کرو، اس کے دائرے میں رہتے ہوئے جو کر سکتے ہو وہ کرو۔ یہ نہیں کہ خاموش بڑھ گئے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے، جتنا کر سکتے ہو کرو۔ ابھی میں رات کو بھی سنا رہا تھا کہ رائے گڑھ میں اجتماع ہوا، سالانہ ہوتا ہے اجتماع،
हम भी गए, अमूल है हमारा अरसान जाने का, हम भी गए। तो इसके बाद जुमेरात को हमको वीजा मिला। अब जाने के लिए कोई फ्लाइटें नहीं, सब फ्लाइटें बंद, बॉर्डर बंद। हम बॉर्डर से जाते थे हमेशा, वो बंद, फ्लाइटें बंद। वीजा मिल गया तो अब जाए कैसे? रास्ता ही नहीं, फ्लाइटें ही नहीं। पता चला कि एक रास्ता है दुबई होके जाना, राय इंडिया आने के लिए दुबई जाना। वो बच्चे को मुर्गा बना कर नहीं ऐसा। और दुबई के एयरपोर्ट पर 17 घंटे रहना, ट्रांजिट 17 घंटे दुबई एयरपोर्ट पे। अब मैं याद करता हूं तो मैं सोचता हूं या अल्लाह कैसे गुजारे हमने 17 घंटे वहां एयरपोर्ट पे। हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग मौलाना इब्राहिम साहब, मौलाना अहमद लाट साहब, मौलवी इस्माइल साहब मांगूर, सब क्या सीनियर सिटीजन्स। तो 17 घंटे दुबई एयरपोर्ट पर। हमारे वहां के दोस्तों ने भी कहा भी क्या हम वीजा दिलवा देते हैं, आप आ जाइए बाहर। भाई बाहर जाऊंगा तो कोविड टेस्ट, बाहर निकलो तो कोविड टेस्ट। खुदा ना खास्ता किसी हेल्थ को भी निकल आया तो इज्तिमा तो यही गुजर जाएगा क्वारंटाइन में। तो 17 घंटे हम पड़े रहे एयरपोर्ट। फिर हम पहुंचे इज्तिमा में, और अल्लाह की शान कि जैसे हम पहुंचे वैसे ही दुनिया के कई मुल्कों के जिम्मेदार आ गए। कहीं ना कहीं से रास्ता बना के अमेरिका वाले, यूरोप वाले, अफ्रीका वाले, सब दुनिया के मुल्कों के जिम्मेदार सारे आ गए। और सबका सवाल यह था कि इन हालात में हम कैसे काम करें, हमारे जो हालात चल रहे हैं इनमें हम कैसे काम करें, तबलीग का काम कैसे करें। तो फिर मशवरा हुआ कि भाई सबको जमा करके समझाओ, एक एक को अलग अलग समझाने में पता नहीं कौन क्या समझता है, फिर जाके क्या करता है, जो बोलता है यही कहा गया था, इसलिए सबको जमा करो। सबको जमा किया, दुनिया के सारे जिम्मेदारों, और जमा करके हमने अर्ज किया कि भाई ये सब पूछते हैं कि इन हालात में हमें कैसे काम करना चाहिए। तो भाई एक उसूली बात, इन प्रिंसिपल कि उतना करो जितने की तुम्हें गुंजाइश है। कितनी गुंजाइश है आप खुद जानते हो, जरूरत करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे यहाँ के हालात आप ज्यादा जानते हो, कितना कर सकते हैं आप ज्यादा खुद समझते हो। जितना कर सकते हो उतना तो करो भाई, अरे जितना कर सकते हो उतना तो करो। फिर मैंने मिसाल दी कि रोड पे स्पीड लिमिट होती है, यहाँ मैक्सिमम 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर। ये जो हाईवेज होते हैं उसको होती है ना लिमिट, बोर्ड रहता है कि इतने किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर। तो मैंने कहा भाई 80 किलोमीटर अगर तुम्हारी स्पीड लिमिट है, जहां से गुजर रहे हो तो मैं मालूम है, देख लो उतना चलाओ जितने की तुम्हारी गुंजाइश है। हाँ, उसके बियॉन्ड मत जाओ, उससे लिमिट से बाहर मत जाओ, लेकिन अरे भाई लिमिट तक तो चलो। तो हमारे एक अमेरिका का एक जिम्मेदार है, वहां के बहुत पुराने लोगों में इब्तिदा की तबलीग में लगने वालों में, कर्नल साहब क्या है भाई लुकमान, न्यूयॉर्क, नहीं शरीफ अब्दुल अजीज। तो वो शरीफ अब्दुल अजीज कहने लगे, वो भी वहां की शुरा है, तो शरीफ अब्दुल अजीज कहने लगे कि हमारे यहाँ तो जहां लिमिट होती है उस लिमिट से कोई कम चलाता है तो वो भी उसे फाइन करते हैं। 80 की लिमिट है और आप 60 चला रहे हो तो आपको फाइन लगेगा। तो मैंने कहा भाई ये तो बड़े ताज्जुब की बात है कि 80 के ऊपर चलाए तो फाइन डालना, 80 से कम चलाए तो क्यों फाइन डालना, ये तो समझ में नहीं आने वाली बात है। तो शरीफ कहने लगे
یہ کم چلانے والے پر فائن اس لیے ڈالتے ہیں کہ تو پیچھے کے لیے رکاوٹ بنا ہوا ہے. تو 60 پر چلا کر جو آگے بڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے رکاوٹ بنا ہوا ہے, اس لیے فائن دے. تو مجھے ایک دم سے یہ خیال آیا, میں نے کہا بھائی ہم تبلیغ والے اگر پورا کام نہیں کر رہے ہیں تو پوری اسپیڈ نہیں چلا رہے ہیں تو ہم پیچھے والوں کے لیے رکاوٹ کر رہے ہیں, اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ دنیا میں تو سوال جواب کا قصہ ہے نہیں, اللہ کا کام ہے, اللہ جو کہتا ہے آپ قیامت پہ اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ایٹ بھی تھا تو 60 کیوں چلایا, دوسروں کے لیے رکاوٹ کیوں بنا, اتنے کی وجہ سے وہ بھی پیچھے رہ گئے. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہی کارگزاریوں میں 5 اعمال سب جگہ شروع ہو گئے. ارے بھائی ہر ضلع میں شروع ہو گئے ماشاء اللہ. یہ پورے آندھرا کا جوڑ ہے, تلنگانہ کا, آندھرا کا, تو تمام کیا کارگزاری آ گئی, تمام 21 ضلعوں کی 21 ضلع 7 منطقے 21 ضلع والے آئے ہیں, ان کی کارگزاری, اور 7 منطقے والے آئے ہیں ان کی کارگزاری. تو سب جگہ 5 اعمال ہو رہے ہیں, سب جگہ شروع ہو گیا بھائی. اللہ قبول کرتا ہے. کہیں نہیں ہو رہے ہیں وہاں جاؤ, جماعت لے کے جاؤ, وہاں رہ کر سب کو جمع کر کے کام شروع کراؤ, 5 اعمال شروع کرو. 5 اعمال کے دوران میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں بڑی جماعت بنا کے گشت نہیں کرنا. 10 آدمیوں کی جماعت جاتی ہے عام طور پر عمومی گشت پہ, 10 بن جاؤ, 2 جاؤ, 3 جاؤ, گشت کر کے ان کو لاتے ہیں. لانے کی گنجائش نہیں ہے کوئی بات نہیں, وہی بات کر لو اس سے, اور گشت کر کے پھر آپ جمع ہو کر کے ترغیب کی بات کر لو, جو بیٹھ جائے. تو 5 اعمال کے گھر میں الحمدللہ کہیں کوئی رکاوٹ نہیں. تو سب نیت کرتے ہیں بھائی انشاءاللہ. اور ایک عمل کتنا قیمتی ہے, میں نے مثالیں دے کے بتایا کہ کس طرح کیسے کیسے لوگ اللہ کے راستے میں نکلنے والے بنے, دین کے کام میں لگنے والے بنے. وہ یہی مقامی محنت ہے. دینی فضا بنتی ہے مقامی کام سے, دینی فضا بنتی ہے مقامی کے کام سے. تو بھائی سب نیت کرتے ہیں بھائی انشاءاللہ, سارے اللہ والے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. ناشتہ نہیں کرے کیا کھچڑی خیمہ کھلائی نہیں ہو, کیا پھر بسکٹا کھلا بھلا خیمہ کھا کے بھی آواز نہیں نکل رہی ہے, کیا بکرا کھا کے نکالے. سب ارادے کرو, ارادے. آدمی کا ارادہ معمولی چیز نہیں ہے, آدمی کے عزم سے بڑی کوئی طاقت نہیں. اور اللہ کا معاملہ آدمی کے عزم پر ہے, آدمی کے عزم پر ہے. اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے ذمہ داری اٹھانے کے مقدر, ارادوں کے مقدر, عزائم کے مقدر. اللہ کی طرف سے مدد عزائم کے مقدر. قصہ لکھا ہے کتابوں میں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا, بڑے بزرگوں میں گزرے ہیں. شیخ سعدی شیرازی, وہ علم حاصل کرنے کے لیے چلے بغداد. اس زمانے میں مرکز بغداد تھا, ہر چیز کا مرکز بغداد. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہاں کے, کہاں کے بھائی, بغداد. اولیاء کا مرکز بغداد, علماء کا مرکز بغداد, خلیفے کا صدر مقام بغداد, خلفاء بنو عباسیہ ان کا کیپٹل بغداد تھا, سب کا مرکز بغداد. تو شیخ سعدی شیرازی علم حاصل کرنے کے لیے چلے بغداد. غریب آدمی تھے, ان کے پاس کوئی سواری نہیں تھی, اونٹ گھوڑا جو اس زمانے کی سواریاں تھیں, ان کے پاس کوئی سواری نہیں تھی. تو پیدل چلے, پیدل جماعت شیراز سے بغداد. چلتے چلتے زمین بڑی سخت,
शिराज है ईरान में और बगदाद है इराक में। तो चलते चलते इनके जूते टूट गए। जूता टूट जाए तो उसे लेके चलना मुश्किल होता है, वहां को रिपेयर करने वाला मिलेगा जंगल में। तो इन्होंने जूते निकाल के फेंक दिए। जब इसके साथ चलना और मुश्किल है, उन्होंने निकाल के फेंक दिए। फेंक कर नंगे पांव चलने लगे। जिस जमीन पर जूते फट गए हो उस पर पांव का क्या हाल हुआ होगा? थोड़ी देर में पांव में छाले आ गए, आबिले आ गए, पांव में जख्म हो गए, चलना मुश्किल हो गया। शहजादी रास्ते से हटकर एक किनारे बैठ गए और उनको बहुत रोना आया, बड़ा दिल उनका दुखा। क्या अल्लाह, मैं तेरा इल्म हासिल करने के लिए जा रहा हूं, तेरे नबी का इल्म, कुरान हदीस पढ़ने जा रहा हूं। काश मेरे पास सवारी होती तो मैं अब तक बगदाद पहुंच गया होता। और बगदाद पहुंच के क्या करते? कोई कारोबार करते, धंधा करते, कोई मजदूरी मुलाजमत करते, क्या करते? कुरान पढ़ते, हदीस सीखते, तफसीर सीखते। उसी के लिए जा रहे थे। कितनी अच्छी नियत थी। पहला मेरे पास सवारी होती तो अब तक पहुंच गया होता, अपने काम में लग गया होता। मेरे पास तो सवारी भी नहीं, मेरे तो जूते भी पड़ गए, अब तो मैं चलने के भी काबिल नहीं रहा। तो बहुत रोना आया, रोए, बहुत रोए। बाद मरतबा इंसान की जिंदगी में ऐसे हालात आते हैं कि उसका दिल जख्मी हो जाता है, गमज़दा हो जाता है। वो वक्त होता है अल्लाह से खुर्बत हासिल करने का। अल्लाह फरमाते हैं, मैं टूटे हुए दिलों के पास हूं, मैं टूटे हुए दिलों के पास हूं। वो वक्त होता है अल्लाह से करीब हो जाए, लेकिन हम नादानी में उसकी कदर नहीं करते, उसे घुमा देते। इधर की उधर की, इनकी शिकायत, की शिकायत, उसकी तरफ से हुआ, इसकी तरफ से हुआ, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा हुआ, किसी की तरफ से हुआ हो। ये वक्त है तुम्हारे अल्लाह से करीब हो जाए। तो शख्स आदमी बहुत रोए। ये अल्लाह की तरफ से उनकी तरबियत का इंतजाम था। अल्लाह अपने नेक बंदों की तरबियत करता है। तो उन्होंने देखा कि एक आदमी उसी रास्ते से जा रहा है जिससे हटके वो बैठे हैं। उस रास्ते से एक आदमी जा रहा है, उसके दोनों पांव नहीं है, दोनों टांगे उसके। ओहो, इन्हें बड़ी इबरत हुई कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरा कसूर माफ कर दे। मैं तो रो रहा हूं सवारी नहीं है, मैं तो रो रहा हूं जूते नहीं है। तेरा एक बंदा वो भी है कि जिसके पाँव नहीं, और जिसके पाँव नहीं होते वो बच्चों की तरह दो हाथ पाँव रख के रेंगते हुए जाता है। तो रेंगता हुआ जा रहा था कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं रो रहा हूं, सवारी नहीं हो तो एक तेरा बंदा वो भी है जिसके पाँव नहीं। तो इनके अंदर एक अज़्म पैदा हुआ, एक अज़्म पैदा हुआ। क्या अज़्म पैदा हुआ कि एक माजूर अपनी माजूरी के बावजूद वो रास्ते से हटा नहीं और मंजिल के सफर से रुका नहीं, मंजिल के सफर से नहीं होगा, रास्ते से नहीं हटा। और मैं रास्ते से भी हट गया और मंदिर के सफर से भी रुक गया। इसने उनके अंदर अज़्म पैदा किया और ऐसा अज़्म पैदा किया कि वो बगदाद पहुंच गए। और अल्लाह ने उनको ऐसा इल्म अता फरमाया, ऐसा इल्म अता फरमाया कि उनकी किताबों का आज तक बदल नहीं है। जो हमारे मदारिस में गुलिस्तान की जो किताबें पढ़ाते हैं,
तो 1000 साल हो गए, लेकिन कितनी किताबें दुनिया में लिखी हुई, लेकिन उनकी जगह पर कोई और किताब नहीं आई। अल्लाह ने वो इल्म दिया किस पर आज़म पर। और वो आज़म उनको किससे मिला? किसी बुजुर्ग, किसी शेख नहीं, एक माजूर से उनको आज़म मिला कि वो अपनी माजूरी के बावजूद जा रहा है मंजिल की तरफ। उड़ गए और अल्लाह ने उनको बताया भाइयों, आज़म मंजिलें तय कराता है, आज़म मंजिलें तय कराता है, आज़म चलाता है, असबाब नहीं चलाते कि तुम्हारे पास कितने असबाब हैं, असबाब नहीं चलाते, आज़म चलाता है। तो भाइयों, अल्लाह ने हमें भी एक रास्ते पर डाला है, हमें भी अल्लाह ने एक रास्ते पर डाला है। जैसे मैंने अर्ज किया कि हम चाहते थे कि नहीं चाहते थे, लेकिन अल्लाह ने हमें वो रास्ता अता फरमा दिया। तो भाइयों, ये नियत करो कि हालात तो आएंगे, दुनिया हालात की जगह है, दुनिया हालात की जगह है। यहाँ हालात अच्छों पर भी आते हैं, बुरों पर भी आते हैं, नेक लोगों पर भी आते हैं, गुनाहगारों पर भी आते हैं। अरे हुजूर ने फरमाया कि सबसे ज्यादा बलाएं अंबिया पर आई, और अंबिया में सबसे ज्यादा मुश्किलें मेरे ऊपर आई। नेक बंदे अल्लाह महबूब, तो हालात तो सब पे आते हैं, लेकिन हालात में जमना काम कर, ये इस्तिकामत है, और इस्तिकामत अल्लाह को बहुत पसंद है। तो भाई अल्लाह ने हमें रास्ता दिया, नियत करो रास्ते से नहीं हटे, तो इंशाअल्लाह रास्ते से और मंजिल के सफर से नहीं रुके, मंजिल के सफर से नहीं रुकेंगे, रास्ते से नहीं हटे, चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। मंजिल को कौन पहुंचाएगा? अल्लाह पहुंचाएगा। और अगर मंजिल को पहुंचने से पहले दुनिया से जाने का वक्त आ गया, तो अल्लाह कल क़यामत में उनके साथ उठाएगा जिनका रास्ता पकड़ा था। बड़ी बशारतें हैं कुरान हदीस में, जब मंजिल को पहुंचने से पहले अगर दुनिया से जाने का वक्त आ गया, तो अल्लाह पाक क़यामत में उनके साथ उठाएगा जिनका रास्ता आपने पकड़ा था। ऐसी खुशखबरियां हैं, कैसे खुशखबरी? इसलिए भाई सब नियत करो, 4-4 महीने लगाएंगे, मुल्कों में जाएंगे, दुनिया के किनारों तक जाएंगे, जब खुलेगा तब जाएंगे। अभी वो नहीं खोला है तो पैदल जाएंगे, पैदल जाएंगे, गाँव जाएंगे, बस्ती बस्ती जाएंगे, चिल्लों में जाएंगे। तो सब नियत करते ना इंशाअल्लाह। 4-4 महीने की सबने मुझे बताया गया, फजर के बाद भी सबने नियत की 4-4 महीने लगाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, अब आप हजरात ने क्या क्या अज़ाइम किए? अज़म किसे कहते हैं? अभी तो किस्सा सुना ना, अज़म जो है वो फिल अप द ब्लैंक्स को नहीं बोलते, कागज में लिख कर नहीं, कागज थोड़े अज़म करेगा, ये तो गूंगा बहरा है। अज़म इंसान में होता है और अज़म दिल में होता है। तो भाई आप हजरात ने क्या अज़ाइम किए? तो एक एक खड़ा होकर सुना डालेगा। हाँ भाई, बोलो भाई, कौन से जिले वाले कब से जमात निकालेंगे? चिल्ले की जमातें कितनी? 3 चिल्ले की कितनी? कौन से जिले वाले 3 चिल्ले की कितनी निकालेंगे? चिल्ले की कितनी निकालेंगे? तो कब से निकालेंगे? जरा खड़ा होकर जल्दी बोलो, फिर दुआ कर लेंगे आपकी मस्जिद से। भाई गुंटूर वाले बताएं, जिनकी जमातें माशाल्लाह ज्यादा निकलने वाली, बताओ भाई। करीमनगर वाले बताएं। अच्छा, 5 जमातें एक महीने में नेल्लूर, माशाल्लाह नेल्लूर की। भाई गुंटूर वाले तैयब भाई क्या फरमा रहे? 8 जमातें इंशाअल्लाह जिले की, 4 महीने की, 4 महीने की 3 जमातें, जिले की 20 जमातें माशाअल्लाह। और बताओ भाई करीमनगर 4 महीने की 1, जिले की 3। और बताओ दोस्तों
दूसरे अजला वाले बताएं, नलगुंडा वाले। कृष्णा विजयवाड़ा 3 जमातें विजयवाड़े के 3 जमातें, माशाअल्लाह। हर जिले वाले बताओ भाई, हर जिले वाले बोलो। हाँ, नलगुंडा 4 महीने की एक, जिले की 2 जमातें नलगुंडा इंशाअल्लाह। रंगा रेड्डी टांडू के अहबाब बताएं। मेदक से 4 महीने की एक, जिले की 6 जमातें, माशाअल्लाह। महबूबनगर गढ़वाल दो मिला, बताओ भाई क्या इरादा है? 4 महीने की एक, जिले की 2 जमातें। 4 महीने की एक, जिले की 2 जमातें। मंगोल से 4 महीने की एक, जिले की 2। और बताओ भाई। हाँ, मैं ने बताया जैसा एक 4 महीने की, जिले की 2 जमातें। हर जिले वाले बोलो भाई, देखो कौन सा जिला रह गया। अजान तो सबने किए हैं। हाँ, तो जो हम किए वो बताए। कंदूर वाले कहा जिला की है, कुछ तो कुछ इरादे अजान तो हो। मौलाना भी है माशाअल्लाह। और अपने शहर के मंतखे वाले बताए। हमें मंतखे वाले बताएं, खड़े का क्या इरादे आप हजरात के। सर्दी वाले बताएं। तो एक साथी खड़े हो जाए, सर्दी के है गलबी फरमाओ भाई। फतेहनगर जी 5 जमातें करनू से चिल्ले की इंशाअल्लाह जी। फतेहनगर 4 महीने की 2, 8 जमातें चिल्ले की फतेहनगर। शरकी से 4 महीने की 2, चिल्ले की 5। सिकंदराबाद बताएं। सिकंदराबाद से 4 महीने की जमात। हाँ, चिल्ले की जमात कितनी? 5 चिल्ले की 2, 4 महीने की सिकंदराबाद। भाई मलकपेट वाले बताएं, बारकस वाले बताएं। शाहपुर से 2 जमातें 4 महीने की, 8 जमातें चिल्ले की शाहपुर से, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। और बताओ भाई, 2 रह गए मतलब जी, क्या फरमाए बारकस? 4 महीने की एक, चिल्ले की 2 जमातें। ठीक, मलकपेट बताएं, मलकपेट, मंतखे मलकपेट बताएं। अहमद भाई क्या फरमा रहे, क्या मुसा? शिमाली 2 जमातें 4 महीने की, 10 जमातें 2 जमातें 4 महीने की, 10 जमातें चिल्ले की। अब एक रह गया मलकपेट। है भाई अहमद भाई, है कोई साथी है बदल उनके? भाई बताओ, सूबेदार बैठे हुए हैं, क्या इरादे आप लोगों की? जी पलटन है। हबीब भाई बताओ, हमारे अमिर साहब भी बैठे हुए हैं। वो लोग लिख के दिए माशाल्लाह, है उनकी जमात। क्या हबीब भाई? हाँ, 2, 4 महीने की 6 जमातें चिल्ले की, अल्हम्दुलिल्लाह। और सेलुलर की ज्यादा जमातें निकालने की साथियों ने इरादा किया है। घर घर की मुलाकातों में आखिरी तशकील है वो सहरोदा की को इंशाल्लाह सहरोदा में जाएंगे, वही चिल्ले भी लगाएंगे, 4 महीने में लगाएंगे। और माशाल्लाह आपके यहाँ 7 जगह हफ्तावारी इज्तिमा होते हैं। यहाँ शाहीन नगर में भी हर शनिचर को तो इनमें शिरकत करते रहे, इससे ग़िज़ा मिलती है, रूह को ग़िज़ा, तरगीब, ये रूह की ग़िज़ा है। तमाम दिया तरगीब देते हैं, तो तरगीब जो है उससे आदमी का अंदर एक जज्बा पैदा होता है हल का। तो उसके लिए ये इज्तिमा शब्दुदारियाँ उसका एहतमाम भी है। और घरों में तालीम, घर घर में तालीम हो, घरों की तालीम अल्लाह की रहमतों को घर में लाने वाली है। अल्लाह उसके रसूल की बातें घरों में पढ़ी जाए, अल्लाह की रहमतों के उतरने का जरिया है और बलाओं मुसीबतों के दूर होने का जरिया है। और अपने बच्चों के लिए मकतब की हर जगह फिक्र की है, ताकि हमारे बच्चे कल क़यामत में हमारा दामन न पकड़े। क्योंकि छोटे बच्चों को तो हम तबलीग में ले जाते नहीं, 15 साल के बाद ले जाते हैं, तो 15 साल से कहाँ जाएगा वो? तो
تو اس کے لیے اپنی مسجدوں میں مکتب کا اہتمام کرو. ہمارے بچے مکتب میں کم از کم 1 گھنٹہ قرآن اور دین سے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجود والكرم يا ذا الجود والكرم يا ذا المن والعطاء والإحسان. اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجة نقمتك وجميع سخطك وجميع سخطك. اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك ودفع بلائك وخروج من الدنيا إلى رحمتك. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطایا سے درگزر فرما، چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما، بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما. تیرے حقوق کے بارے میں جو گناہ ہوئے انہیں بھی معاف فرما. تیرے بندوں کے حقوق کے بارے میں جو گناہ ہوئے انہیں بھی معاف فرما. تیرے کمزور بندے ہیں، تیرے ضعیف بندے ہیں، تیرے عاجز بندے ہیں، تیرے ناتواں بندے ہیں. ہمیں ہمارے حال پر نہ چھوڑ، ہمیں ہمارے حال پر نہ چھوڑ. ہمیں لوگوں کے حوالے نہ فرما، ہمیں حالات کے حوالے نہ فرما، ہمیں لوگوں کے حوالے نہ فرما. ہاتھ پکڑ کر یا اللہ ہمیں تو اپنے طرف سے چلا دے. ہاتھ پکڑ کر تو ہمیں اپنے طرف سے چلا دے. ہاتھ پکڑ کر تو ہمیں اپنے طرف سے چلا دے. اے اللہ ہم تجھ سے تیرا کرم مانگتے ہیں، تیرا عنایت مانگتے ہیں، تیرا فضل مانگتے ہیں. کسی امتحان آزمائش کے ہم قابل نہیں ہیں، کسی امتحان آزمائش کے قابل نہیں ہیں. ہمیں اے اللہ امتحانات سے ہمیں بچا لے، آزمائشوں سے ہمیں بچا لے. تیرے کرم کے سہارے چلا، تیرے فضل کے سہارے چلا، تیرے احسان کے معاملہ فرما، تیرے احسان کا معاملہ فرما. امت کی پریشانیوں کو دور فرما دے، امت کی پریشانیوں کو دور فرما دے. تیرے حبیب کی امت پوری دنیا میں پریشان ہے مالک، حیران پریشان امت کے مالک. اپنا کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، عفو کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، درگزر کا معاملہ فرما. دنیا اور آخرت کی
ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما، دنیا اور آخرت کی عزت اور سرخروئی نصیب فرما، تاریخ کی عافیت مقدر فرما۔ اے اللہ پریشان ہیں لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، جو اپنے معاش کے معاملے میں پریشان ہے انہیں حلال پاکیزہ برکت والی روزی نصیب فرما، آرام سے پوری حفاظت فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ ڈاکٹر دوائیں دیتے ہیں، صحت تیرے غیبی خزانوں میں ہے، پیسوں سے دوائیں خریدتے ہیں، صحت تیرے غیبی خزانوں میں ہے، وہ کیسے خریدیں گے مالک؟ تو اپنے غیبی خزانوں سے سب بیماروں کو شفا نصیب فرما، سب پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضی کے قرضوں کی ادائیگی کی غیر صورتیں پیدا فرما، مقروضی کے قرضوں کی ادائیگی کی غیر صورتیں فرما۔ اس کی جو حاجت اور ضرورت ہے اس کی حاجت کو ضرورت کو تو حاجت والے سے زیادہ جانتا ہے، اس کی حاجت کو اس حاجت والے سے زیادہ جانتا ہے۔ حاجتیں تو نے پیدا کی ہیں، ضرورتیں تو نے پیدا کی ہیں، پورا کرنے والا تو ہے۔ اے مالک اپنے کرم سے دنیا کی حاجتیں بھی پوری فرما، آخرت کی حاجتیں بھی پوری فرما، دنیا کی ضرورتیں بھی پوری فرما، آخرت کی ضرورتیں بھی پوری فرما، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما، دنیا اور آخرت کی سرخروئی نصیب فرما۔ اے اللہ جو ناحق جیلوں میں بند ہیں، اے اللہ ان کی رہائی کی غلط اصول سے پیدا فرما۔ اے اللہ جن کے گھروں میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے سالے جوڑوں کا انتظام فرما۔ اے اللہ ہماری حاجتوں کو اپنے کرم سے پورا فرما، ہماری اس اجتماع کو قبول فرما، ہماری اس اجتماع کو قبول فرما، آنے والوں کو قبول فرما۔ جس نے جو ارادہ کیا ہے یا اللہ ارادہ کو تو جانتا ہے، اپنے کرم سے اس کے پورا ہونے کی غیب سے صورتیں پیدا۔ جنہوں نے انتظام کیا اور جنہوں نے اس میں جس طرح کی بھی معاونت اور مدد کی، یا اللہ تو سب کو جانتا ہے، اپنے کرم سے ان کو اس کی بہترین جزا دنیا اور آخرت میں نصیب فرما۔ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھائی اس وقت میں مسافر کوئی نہ کرے، نماز انشاءاللہ 1:45 ہوگی، بھائی 45 کو نماز ہوگی انشاءاللہ۔ بھائی مجمع بڑا ہے، سب سے مسافہ نہیں ہو سکتا، کچھ لوگوں سے کرنا کچھ سے نہیں کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں سلام کرتا ہوں، سلام ہی اصل ہے، میں سلام کرتا ہوں مجھے جواب دیتے ہیں، بس مسافر کی کوئی دقت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔